اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب ہم یونٹ نمبر 5 تنوین کو لے کر چل رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمارا آلموسٹ 5th لیسن جو ہے تنوین کے یونٹ پہ چل رہا ہے، اور اس سلسلے میں کافی ایک شارٹ لیسن جو ہے سیشن میں لیتا ہوں تاکہ ہمارے لیے سمجھنے میں آسانی ہو، اور کچھ ایسی چیزیں جن کو میں بار بار ڈیلی لیسن میں ریپیٹ کرتا جاتا ہوں، اور ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ تنوین کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں تمام اپنے لیسنز میں سیشنز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر مائی اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ونس اگین میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل لرن ود حافظ عبدالواحد پر، ایک نئے دن کی آمد کے ساتھ اور ایک نئے سبق کے ساتھ۔ ویئرس، درخواست کرتا چلوں کہ جو چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کو آپ جو ہے اس کو دیکھ سکیں، اور اگر آپ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ، قواعد کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ گھر بیٹھے اب تھوڑا سا اپنا ٹائم نکال کے ویڈیوز دیکھ کر بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ویئرز، ہم نے ایک انیشیٹو لیتے ہوئے بیسک قرآن کورس نام سے ایک کورس سٹارٹ کیا ہے بگنرز کے لیے، جو بالکل ابھی جنہوں نے پہلے نہیں سیکھا ہوا۔ سو گائز، ایسے لوگ جو ہیں وہ گھر بیٹھے بہت آرام سے اپنا تھوڑا سا قیمتی وقت نکال کر ویڈیوز کو دیکھ کر اس کی ابتدا کر سکتے ہیں، اور جہاں پہ آپ اس کو ثواب حاصل کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے برکت کا بھی ذریعہ ہوگا۔ یاد رکھیں، قرآن پاک کا نہ صرف ثواب ہے پڑھنے کا، بلکہ درست پڑھنے کا، بہترین طریقے سے پڑھنے کا نہ صرف ثواب ہے بلکہ یہ آپ کے گھر میں برکت کا ذریعہ بھی ہے، یہ آپ کے لیے شفا کا باعث بھی ہے۔ سو گائز، چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، دیکھتے ہیں آج کا سبق۔ ٹو فتحاز اینڈ ٹو کسورات اینڈ ٹو ضمہ آر کالڈ تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیش تنوین کہلاتے ہیں۔ اس کی مثال لیں، کسی لیٹر کے اوپر جو ہے ہمیشہ جو ہے دو فتحہ اور دو ضمہ جو ہے، دو زبر اور دو پیش ہمیشہ لیٹر کے اوپر آتے ہیں، اور ٹو کسرہ جو ہے یہ کسورات یا دو زیر جو ہیں یہ ہمیشہ لیٹر کے نیچے آتے ہیں۔ یہاں پر میں نے مثال آپ کے سامنے رکھی ہے، حمزہ لکھا میں نے، حمزہ، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آئے تو الف نہیں، وہ حمزہ پڑھا جائے گا۔ سو الف حمزہ کے اوپر دو زبر جو ہیں بطور تنوین استعمال ہو رہی ہیں، جب ان کو پڑھیں گے تو یہ آواز دے گا حمزہ دو زبر ان۔ اسی طرح حمزہ کے نیچے یہاں پر دو زیر بطور تنوین ہے، حمزہ دو زیر، یہ آواز دے گا ان۔ اسی طرح حمزہ کے اوپر یہاں پہ دو پیش ہیں، تو جب یہ دو پیش یہاں پہ بطور تنوین ہے، جب ان کو پروناؤنس کریں گے ان کی ساؤنڈ یہ دے گا ان، دو زیر ان اینڈ دو پیش ان۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت عام نقطہ جو میں آپ کو رپیٹ کرتا چلوں کہ تنوین اور نون ساکن کیا ہے، ان میں کیا کچھ فرق بھی ہے؟ تنوین اور نون ساکن میں کوئی فرق نہیں ہے، بس فرق ایز سچ ریٹن فارم میں ہے۔ تنوین کو دو زبر کی شکل میں لکھیں گے، دو زیر کی شکل میں لکھیں گے، دو پیش کی شکل میں لکھیں گے۔ جب اس کو پروناؤنس کریں گے تو اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ نون ساکن میں آ جائے گی، جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ دو کسرہ دو زیر کی جو ساؤنڈ ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، ان نون ساکن میں آ گیا۔ دو پیش کی جو ساؤنڈ ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، نون ساکن میں آ گیا۔ سو گائز، ونس اگین کم ٹو دا پوائنٹ، ہم جو ہے پراپر جو ہے لیسن کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یونٹ میں ہمارا جو ہے کون سا لیٹر ہے جس کو آج ہم تینوں حرکات کے ساتھ تنوین کے ساتھ تنوین کی تینوں حرکات کے ساتھ جو ہم اس کو آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ وتھ تعوذ اینڈ تسمیہ۔ ویئرز، آج ہمارے جو یونٹ میں شامل ہے لیٹر تنوین کی تینوں حرکات کے ساتھ جس کو ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے ثا۔ اگر اس کے مخرج کی بات کریں تو ہماری جو زبان کی ٹو ہے، دا ٹو آف آور فرنٹ ٹو آف آور ٹنگ ول ٹچ دا اپر فرنٹ ٹو ٹیتھ ایجز۔ ہمارے جو سامنے والے دو دانت ہیں ان کی جو ایجز ہیں، ان کے کنارے ہیں، اس کے ساتھ ہماری زبان کی فرنٹ ٹو جو ہے وہ ٹچ کرتی ہے، تو ایک سافٹ آواز جو ہے ثا کی، ناٹ دا ساؤنڈ آف سین بٹ ثا، ایک سافٹ سی جو ہے ایک آواز جو ہے وہ
ثا کی ہم پروڈیوس کرتے ہیں. سو اگر اس کو دو زبر کی آواز کے ساتھ اس کو ادا کریں تو یہ بنے ثا الف دو زبر ثا الف ٹو فتحاز ثن ثن. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اس کو تنوین کی شکل میں دو زبر تنوین کی شکل میں لکھا گیا ہے، لیکن جب اس کی میں ساؤنڈ دوں گا تو یہ نون ساکن کی شکل میں آ جائے گی. اگر میں آپ کو اس کو لکھ کے دکھاؤں تو آپ اس کو اچھی طرح دے سکتے ہیں. لائک آپ یہاں پہ دیکھیں تو ثا الف یہاں پہ دیکھیں دو زبر بطور تنوین ہے ثن. جب میں نے اس کو اس کی ساؤنڈ پروڈیوس کی ثن تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اینڈ پہ نون ساکن آ گیا اس کے. سو تنوین اور نون ساکن بیسیکلی ایک ہی چیز ہیں. ثا الف دو زبر ثن ثن. Viewers, I hope you follow me and practice the sound of letters so that you can learn easily the sounds, pronunciations of the letters, as well as the sound of tanween. نیکسٹ ہے سا with two کسورات here. سا یہاں پہ دو زیر کے ساتھ ہے. تو میں جیسا کہ آپ کے پہلے بتا چکا ہوں کہ دو زبر کی جو آواز ہے وہ ہم ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں، بالکل سٹریٹ ہم آواز کو تھرو کرتے ہیں اپنے ہونٹوں سے. جبکہ سین جو کسر کی آواز ہے، جو کسورات دو زیر کی آواز ہے، وہ ہم آواز تھرو کرتے ہیں ٹورز ڈاؤن سائڈ، نیچے کی طرف جو ہے ہم آواز کو پھینکتے ہیں. اگر آپ اس کی پریکٹس کریں تو آپ اس کو اچھی طرح جو ہے جان جائیں گے، اس کو آبزرو کر پائیں گے آپ. سا دو زیر سین سین سین. ہم آواز کو فرنٹ ٹورڈز ان اے سٹریٹ وے، ہم سامنے دو کسرہ یا دو زیر کی آواز کو ہم نہیں پھینکتے ہیں، ہم آواز کو نیچے کی طرف بھیجتے ہیں، ڈاؤن سائڈ ٹورڈز ڈاؤن سائڈ. سا دو زیر سین سین. سا الف دو زبر سن سا دو زیر سین. اینڈ the third is سا دو پیش سن سن سا دو پیش سن. اس میں بھی ہم آواز کو سٹریٹ پاتھ میں ٹورڈز آؤٹ سائڈ ہم اس کی آواز کو پروڈیوس کرتے ہیں دو پیش کی. لیکن یہاں پر فرق یہ ہے دو زبر ہمارے ہونٹ جو ہیں دو زبر میں ہمارے ہونٹ جو ہے سٹریٹ اپنی جگہ پر موجود رہتے ہیں وداؤٹ میکنگ اے راؤنڈ شیپ. جبکہ پیش کی آواز میں دو پیش کی آواز میں ہمارے جو ہونٹ ہیں وہ راؤنڈ شیپ میں آ جاتے ہیں، جبکہ آواز جو ہے ہماری بالکل سٹریٹ ہی رہتی ہے باہر کی طرف، لیکن ہونٹ جو ہے وہ گلائی میں آ جاتے ہیں. سا دو پیش سن سن. تو اس کی ساؤنڈ کو میں ریپیٹ کرتا چلوں. سا الف دو زبر سن سا دو زیر سین. آواز کو نیچے کی طرف بھیجیں گے. سا دو زیر سین سین. سا دو پیش سن سن سن. یاد رکھیں اس کی جو اس کا مخرج ہے سا کا وہ بہت ہی ایک سافٹ آواز ہے. سن سیٹی لائک جو ہم آواز وسل لائک آواز نہیں نکالیں گے، بہت ایک سافٹ سی نرم سی آواز سن سن. سا الف دو زبر سن سا دو زیر سین اینڈ سا دو پیش سن 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 سین سن سن سین سن. Viewers, this was a very short lesson of today. As you know, میں آج کل جو ہے بہت ایک شارٹ لیسن جو ہے آپ کو دے رہا ہوں تاکہ ہم سب کے لیے اس کو سیکھنا اس کو سمجھنا آسان ہو جائے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں تنوین پر بات کر رہے ہیں تو آپ اس کو اچھی طرح جان چکے ہوں گے کہ تنوین کیا ہے. دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور نون ساکن و تنوین بیسیکلی ایک ہی چیز ہے. کس طرح سے؟ بالکل ایسے جیسے میں نے آپ کو لکھ کر بھی بتایا کہ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش جب ہم لکھتے ہیں وہ تنوین فارم ہے، لیکن جب اس کو پروڈیوس کرتے ہیں اس کی ساؤنڈ میں اس کو لے کر آتے ہیں، اس کو ہم ادا کرتے ہیں تنوین کو، تو نون ساکن کی شکل میں آ جاتی ہے. سو گائز آئی ہوپ یو ول مسٹ فالو می اینڈ practice the sounds and pronunciations.
آپ اس کو اچھی طرح آپ اس کو آبزرو کرتے ہوئے آپ اس کی پریکٹس کریں گے، آپ اس کو اچھی طرح اس طرح آپ سیکھ پائیں گے. میں امید کرتا ہوں آپ سب سے آپ اپنے گھروں کے اندر اس کی ضرور پریکٹس کیجیے گا، کیونکہ جاننے کے لیے، سیکھنے کے لیے مشق کرنا جو ہے وہ بہت 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 ضروری ہے. ویئرز جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ حاصل کر سکیں اور ویڈیوز کو دیکھ سکیں. آپ اگر قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ گھر بیٹھے تھوڑا سا ٹائم نکال کر آپ انشاءاللہ تعالیٰ بفضل تعالیٰ آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں، جو کہ آپ کے گھر میں نہ صرف برکت کا باعث ہوگا بلکہ قرآن پاک جو ہے وہ قرآن پاک اچھے طریقے سے قواعد کے ساتھ پڑھنا شفا کا باعث ہے، ہمارے گھروں میں برکت کا باعث ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. سو گائز سی یو لیٹر آن ود اندر ڈے ود اندر لیسن. سو ٹل دین اللہ حافظ.